افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. نواں سپارہ سورۃ الانفال، آیت نمبر 24۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. استجیبو، قبول کرو تم، مان لو تم، للہ اللہ کی، وللرسول اور رسول کی. دعاکم، اذا جب دعا بلائیں کم تمہیں، لما یحییکم اس چیز کی جانب، یحیی جس میں زندگی ہے تمہیں، جو تمہیں زندگی عطا کرے. یحول حائل سے رکاوٹ، المرئی انسان، قلبی ہی اس کا دل، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے. ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا کرو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی جانب جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اور بے شک بات یہ ہے کہ اسی کی جانب ہی تم تمام جمع کیے جاؤ گے. احکامات اور قوانین سورہ انفال کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں. انہی قوانین میں سے ایک قانون اس آیت کے اندر بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ ایمان والوں، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا کرو، مانا کرو اسے، اپنا رویہ ہی ایسا بناؤ، انداز ہی ایسا اختیار کرو، تمہارے اندر عمل کا جذبہ ہی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بس اللہ اور اس کے رسول حکم دیں تم اس کو مانتے چلے جاؤ. وہاں پر اپنے کنبے اور قبیلوں کو نہ دیکھنا شروع کر دو کہ ہمارے قبیلے والے کیا چاہتے ہیں، خاندان والے کیا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا ہے، یا یہ ہے کہ تم اپنے عقل کے ترازو پر ان کی باتوں کو تولنا شروع کر دو. آج پڑھے لکھے لوگوں میں یہ فتنہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنے عقل کی ترازو پر تولتے ہیں. کہتے ہیں یار ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں ہے، یہ کیسا حکم یہ جو ہے نا دیا گیا، اسلام کا جو فلاں حکم ہے نا یار سمجھ میں نہیں آتا. تو اور تیری سمجھ تو اور اللہ کے حکموں کو تو ناپتا پھرے،
اپنا قد کاٹ دیکھ تو، اپنے آپ کو دیکھو، اور اللہ کے حکموں کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اعتراض. استجیبوا للہ وللرسول، بس اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے بس چپ کر کے مانو. مزاج پیدا کرو اپنے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. بہت سارے لوگ تھے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی لوگ جمع ہوں، مجلس ہو رہی ہو، تو آخر میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. جگہ نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، آگے سارے بیٹھے ہوئے اور پیچھے کھڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. سب لوگ بیٹھے. آپ نے حکم دیا بھئی بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ میں، آخر میں کھڑے نہ رہو لوگ. آپ نے خطبہ شروع کیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین دروازے میں بیٹھے ہوئے اور آدھے باہر ہیں آدھے اندر ہیں. اللہ اکبر. تو آج کل تو جہاں ہمارے ہاں جس طرح یہ المونیم کے لگے ہیں نیچے بھی ہوتا ہے، تو اس دروازے والی جگہ میں عین اس جگہ میں بیٹھنا مشکل ہے. پہلے زمانے میں لکڑی کے دروازے ہوتے، کواڑ لگے ہوتے، تو بالکل درمیان میں بیٹھنا تو مشکل. آپ نے فرمایا ابن مسعود کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ اندر آ جاؤ پورے یا باہر ہو جاؤ. عرض کرنے لگے جی میں اندر ہی آ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. میرا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں میرا باہر تھا. آپ نے فرمایا بیٹھو، بس میں بیٹھ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا نہیں، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، وہ جو باہر کھڑے ہوئے تھے نا میں نے ان کو کہا جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے. فرمایا ابن مسعود کی کیا مجال کہ وہ یہ سوچتا رہے یہ حکم ان کے لیے کہ میرے لیے ہے. میں یہ ترازو پر تولوں کہ میرے لیے نہیں ہے تو فلاں فلاں کے لیے. آپ نے فرما دیا بیٹھ جاؤ، بس جتنے کھڑے تھے ان کو بیٹھنا چاہیے تھا. میں نے کہا اب آگے بڑھوں، اتنی دیر اللہ کے رسول کی مخالفت، پیچھے ہٹوں مخالفت، میں نے برداشت ہی نہیں کی، میں وہیں کے وہیں بیٹھ گیا. اللہ اکبر. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ حکم ماننا ہے، ماننا ہے، ماننا ہے. جب انسان میں ماننے کا جذبہ پیدا ہو جاتا، ہمارے اندر حکمرانی کرنے کا جذبہ موجود ہے، ماننے کا نہیں ہے. ہر آدمی چاہے گا میری حکمرانی چلے، میں کہوں، میرا جو مشورہ ہو، میرا جو فیصلہ ہو، میری جو بات ہو، میری جو رائے ہو، بس سب اسی پر ہی عمل کریں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ذکر کی ہے قرآن میں، کہ وہ یہی کہتا تھا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو قتل کرانا ہے، فلاں کرنا ہے. ایک ایمان والا نے مشورہ دیا، ہاں یہ تو صحیح نہیں کر رہا، آج تیرے پاس حکومت ہے، آج تیرے پاس فوج ہے، کل کو یہ چیزیں نہ ہوئی تو تیرا کیا بنے گا؟ اس نے کیا کہا ما اریکم الا ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں نا سمجھ رہا ہوں تمہیں وہی بتا رہا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، رشد و ہدایت اسی میں ہے جو راستہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں. یہ فرعونیت ہوتی ہے، یہ فرعونیت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری عقل ٹھیک ہے، میری سمجھ ٹھیک ہے، میری رائے ٹھیک ہے. نہیں، ماننے کا جذبہ اپنے اندر کہ جو بڑے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، جو اساتذہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو بڑے کہہ رہے ہیں اس میں خیر ہے. خود بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے. استجیبوا للہ وللرسول، قبول کرو اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے رسول کے حکموں کو. اللہ اکبر. پھر آگے بڑی مزیدار بات بتائی
اذا دعاکم لما یحییکم، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں ایسی چیز کی جانب جس میں خود تمہاری زندگی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی تمہیں دعوت دیتے ہیں جس سے تمہیں حقیقی زندگی ملے گی، کہ جو تم جی رہے ہو نا یہ زندگی، اس زندگی جینے کا مزہ تو اس چیز میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تم اپنی منمانی کر کے جو زندگی گزارو، فرمایا وہ کوئی زندگی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مان کے زندگی گزارو، پھر دیکھو تمہیں زندگی گزارنے کا کیسا مزہ آئے گا۔ زندگی ہے ہی وہی ہے جو آپ کے طریقوں کے مطابق، اور پھر اس پر زندگی جو آخرت کی ملے گی، اس کے تو کہنا ہی کیا ہے، اس کے تو کہنا ہی کیا ہے۔ دنیا کی زندگی خود اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا جو آخرت کا گھر ہے نا، زندگی تو وہاں کی زندگی۔ یہ کیا زندگی ہے؟ سردی آ گئی پتہ ٹھٹر رہا، مر گیا، سردی ہو گئی، بند کرو دروازے، بند کرو کھڑکیاں، گرمی ہو گئی، ہوئے پنکھے چلاؤ جی، اے سی چلاؤ، او جی اے سی چلا کیوں نہیں، آج تو پوری رات نیند ہی نہیں آئی مجھے۔ کبھی درد ہے، کبھی غم ہے، کبھی مصیبت ہے، کبھی پریشانی ہے، بندہ گھرا ہوا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی ہے، نہ غم، نہ مصیبت، نہ درد، نہ پریشانی، نہ موت، نہ بیماری، نہ سر میں درد، نہ آنکھوں کی بینائی کی کمی، نہ پیٹ کا خراب ہونا، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، مزے ہی مزے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو گے نا، حقیقی زندگی جو خوشیوں والی ہے وہ مل جائے گی، وہ مل جائے گی۔ لما یحییکم، کیا ہے وہ چیز جس کی طرف آپ بلاتے ہیں اور تمہارے لیے اس میں زندگی ہے؟ پہلی چیز ہے ایمان۔ فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایمان کی دعوت دیں، اس دعوت کو قبول کرو، اس لیے کہ زندگی تو تمہاری ایمان کے اندر ہے، زندگی ایمان والی زندگی ہے۔ کافر کی کیا زندگی ہے؟ کافر کی کیا زندگی ہے؟ کبھی اس در پر ٹھوکریں مارتا ہے، کبھی اس در پر ٹھوکریں مارتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ زندگی ایمان والے کی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور اللہ غیب سے مدد فرماتے ہیں، اللہ غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ یہ ایمان والے کی زندگی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں ایمان والوں صبر سے، نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، مدد ملتی ہے۔ ایمان میں اللہ نے زندگی رکھی ہے، زندگی ایمان والی زندگی۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا کرم، لاکھوں بار اللہ کا کرم، اس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ ورنہ آج پتہ نہیں کہاں گھنٹیاں بجا رہے ہوتے اور کیا ہو رہا ہوتا۔ اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ایمان والا بنایا۔ دوسری چیز جو مفسرین کرام نے ذکر فرمائی، لما یحییکم، فرمایا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، جب تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جس میں زندگی ہے، یعنی جب تمہیں قرآن کی دعوت دیں تو تم آپ سے قرآن سنا کرو، سیکھا کرو، سمجھا کرو، قرآن کے ساتھ جڑا کرو، اس لیے کہ تمہاری زندگی کی ساری خیریں اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایمان والے سارے ایمان والے ہیں،
لیکن بہترین ایمان والا کون ہے؟ جو قرآن والا ہو، جس کی زندگی قرآن والی ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا دیکھو اللہ نے ساری امت کو کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، کہ تم ساری امت بہترین امت ہو، اخرجت للناس، سارے لوگوں کو تم نفع پہنچاتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، ساری امت بہترین امت ہے، ساری امت۔ لیکن اس امت میں سے وہ طبقہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا وہ باقی سب سے بہتر ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس زمانے میں میں موجود ہوں، یہ ابو بکر عمر عثمان میرے شاگرد ہیں، فرمایا یہ زمانہ سب سے بہترین ہے، پوری امت خیر والی، لیکن پہلا قرن اور پہلا زمانہ سب سے خیر والا، سب سے خیر والا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم بھی بہت بہترین ہو کہ اللہ نے تمہیں میرے زمانے میں پیدا کیا، لیکن تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ جس کی زندگی قرآن والی ہے وہ سب سے خیر والا ہے۔ اس کائنات کا، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، فرمایا اس امت کا سب سے خیر والا بندہ وہ ہے جو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سب سے نکما بندہ کون سا ہوتا ہے؟ قرآن والا۔ پوری زندگی اس نے قرآن پڑھایا نا، قرآن مجید 25 سال 30 سال، وہ نادرہ کے دفتر میں جائے نا، اس کو کہیں، وہ پوچھتا ہے تعلیم کتنی ہے، کہتا ہے جی میں تو قرآن پڑھا ہوں، وہ لکھتا ہے ان پڑھ، یہ ان پڑھ ہے، اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تو میری امت کے بہترین میں سے بہترین میں سے بہترین ہے، تیسرے درجے کا بہترین آدمی وہ ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر ساتھی ناراض نہ ہو کہ قرآن پڑھانے والا، بعض اس کو بھی کہتے ہیں آپ نے بھی کوئی اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہے، تھوڑا سا آپ بھی چلیں اللہ کے راستے میں۔ تو یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ قرآن اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے درجے میں فرما رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اللہ اکبر۔ لما یحییکم، فرمایا جس میں تمہاری زندگی ہے، اللہ کے رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دیتے ہیں قرآن کی، اس قرآن کے ساتھ جوڑا کریں آپ، قرآن کے ساتھ جوڑا کریں آپ۔ تیسری چیز جو مفسرین کرام نے ذکر کی، یہ ساری چیزیں میں اپنی طرف سے نہیں ذکر کرتا، ایک ایک چیز جو کہتا ہوں میں اس کو ثابت کرنے کا پابند ہوں۔ آپ میرے سے پوچھیں میں آپ کو حوالے دے کے دکھاؤں گا۔ لما یحییکم، تیسری چیز جو اس زمانے میں کہنا بڑا مشکل ہے، لکھا ہے مفسرین نے، اس سے مراد جہاد ہے، اس سے مراد جہاد ہے۔ ایمان والوں، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں جہاد کے لیے بلائے نا، آیا کرو، کیونکہ زندگی تمہاری جہاد میں ہے، زندگی تمہاری جہاد میں ہے۔ جو جہاد کیا کرتے ہیں اصل زندگی اللہ ان کو نصیب فرماتا ہے۔ جو جہاد سے بھاگنے والے ہیں غیر مجاہد، ان کی کوئی زندگی نہیں، در پھونک کی بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ اس کی کیا زندگی ہے؟ گیدڑ کی کیا زندگی ہے؟ زندگی ہمیشہ شیر کی ہوتی ہے۔
شیر کی زندگی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کے 1 دن کی زندگی بہتر ہے. کیوں؟ وہ عزت کے ساتھ جیتا ہے، عزت کے ساتھ جیا کرتا ہے. ایمان والے جب جہاد کو ترک کریں گے اور چھوڑیں گے تو ذلت کی زندگی گزاریں. چند دن پہلے بھی میں نے یہ حدیث سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ. جب تم جہاد چھوڑ دو گے نا اللہ ذلت تمہارے اوپر مسلط کرے گا. تمہارے اوپر ذلت اللہ مسلط کریں گے. جب تک تم اس جہاد پر نہیں آؤ گے ذلت تمہارا مقدر رہے گی، ذلت تمہارا مقدر رہے گی. لما یحییکم. اللہ اکبر. اور اسی میں یہ بات بھی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو کسی آدمی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو آواز دی. وہ ذرا لیٹ آئے، آگے تھوڑی دیر بعد. فوراً اس وقت نہیں آئے، اس وقت نہیں جواب دیا، تھوڑی دیر بعد آئے. آپ نے فرمایا ابی لیٹ کیوں آئے؟ میں نے آپ کو بلایا. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کی وجہ سے میں حاضر خدمت نہیں ہوا. سلام پھیرا، میں نے کوئی دیر نہیں کی، فوراً آپ کے پاس آ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کی بات کو مان کر فوراً آیا کرو. کیا مطلب؟ اگر میں بلاؤں تو نماز میں ہوں تو نماز چھوڑ کے آیا کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، یہ ادب رسول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ادب ہے کہ جب آپ نے بلا دیا ختم، بس آ جانا ہے آپ کی بات مان. لیکن امت کے لیے یہ نہیں کہ اگر معلوم ہو کہ ویسے نماز میں بلانا نہیں چاہیے، اور اگر آواز دے دی تو وہ نماز پڑھ کے آئے کیونکہ اب نماز شروع کر دی. البتہ ماں باپ اگر بلائیں تو فرمایا نفل نماز میں ہو تو چھوڑ کے آ جائے. نفل نماز، فرض نہیں، فرض واجب نہیں، نفل نماز ماں باپ کے کہنے پر بھی چھوڑ کے آ جائے کہ انہوں نے بلایا ہے، جانا ہے، کوئی ان کو ضرورت ہوگی. اور اگر اندازہ ہے تو جلدی سے مختصر ہو سکتی ہے، معلوم ہے کہ ناراض نہیں ہوں گے، فلاں کام کی طرف جانا تھا تو پھر اس کو بھی پورا کرنا ہے. کیونکہ نفل نماز شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے. اب اگر اس کو چھوڑیں گے تو بعد میں اس کو پھر قضا کرنا پڑے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. نفل آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کو اختیار ہے، لیکن جب شروع کر دیے اب آپ کا اختیار ختم ہو گیا. روزہ آپ رکھے نہ رکھے، نفلی جو روزہ ہے، لیکن نفلی روزہ نیت کر کے شروع کر دیا. اب اگر اس کو چھوڑتے ہیں، کسی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن ایک روزہ ذمہ ہو جائے گا، وہ روزہ آپ کو قضا کرنا پڑے گا. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانا کرو جب تمہیں اس چیز کی دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے. اللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دل و جان سے ماننے والا بنائے اور حق حق کر کے دکھا کے اس کی پیروی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آیت کے اگلے حصے کا انشاءاللہ کل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.